کیا گزرتی ہوگی اس اولاد کے اوپر جب وہ اپنی ماں کو پٹتا ہوا دیکھے؟ کیا سیکھتی ہوگی وہ اولاد؟ ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے اگر گھر کے اندر عورت نہیں ہوتی تو انسان کا گھر نا جہنم بن جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمان امداد کلیانوی ہے اور میں آپ کو رمضان ود سلمان میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ۔ پچھلے کئی دنوں سے کچھ ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں جس کے اندر یہ صاف واضح ہوتا ہے، جو کوٹ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا، کہ رمضان میں ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ انسان خود تھا۔ آپ لوگ پہلے وہ ویڈیوز پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے، پھر اس کے بعد میں بات آئے کنٹینیو کرتا ہوں۔ ان ویڈیوز میں آپ نے دیکھا، یہ تمام ویڈیوز ابھی پچھلے 5 دن کی ہیں، جس میں بری طرح لوگ لڑ رہے ہیں، آپس میں گتم گتا ہوئے میں خونم خون ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ مطلب حیوانیت کی حد ہوتی ہے، حیوان بھی اس طرح سے نہیں لڑتے۔ کیا ہے یہ ہے غصہ، اپنے نفس پہ قابو نہ رکھنا۔ غصہ بہت ہی فطرتی چیز ہے، اور مطلب آتا ہے، سب کو آتا ہے غصہ، اسپیشلی جب انسان بھوکا ہوتا ہے۔ میں ان میں سے ایک ہوں، جس وقت میں بھوکا ہوتا ہوں تو میں مطلب تھا، اب میں بہت کنٹرول کرتا ہوں اور بہت زیادہ وہ کرتا ہوں، کیونکہ جس وقت انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور وہ دوسرے انسانوں کو کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایک نوبت یہ بھی آ جاتی ہے کہ انسان غصے میں آس پاس کی چیزیں اٹھا کے پٹکنے لگ جاتا ہے، وہ بھی ایک جہالت کا لیول ہے۔ غصہ انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے اور مزاج کے اندر ہوتا ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کو نہ روکنا اور اس پہ قابو نہ پانا یہ غلط ہے۔ ہمارے اندر کنٹرول ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک بہت سمپل سی مثال دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی نے مجھے دی تھی مثال، کہ آپ کتنے بھی غصے میں ہو، گھر پہ آ کے آپ غصہ صرف اسی پہ کرتے ہو جس پہ آپ کا بس چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیگم، آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا بچے، وہ لوگ جن پہ آپ کا بس چلتا ہے، صرف ان پہ آپ غصہ کرتے۔ آپ شدید غصے کی حالت میں جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو پولیس والا روک لیتا ہے، کیا وہ غصہ اسی لیول پہ رہے گا؟ نہیں نا، غصہ ایک دم سے نیچے آ جائے گا۔ تمیز سے بات کریں گے آپ، یا کسی ادارے میں جائیں گے، وہاں پہ کتنے تمیز سے ادب سے بات کریں گے، چاہے اندر سے کتنا کوڑ رہے ہو، اس وقت آپ اپنے غصے کو پیتے ہیں، روکتے ہیں اور اس پہ قابو رکھتے ہیں۔ وہی قابو ادھر بھی رکھنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا قابو ہوتا ہے، جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، جیسے آپ کی بیگم، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی چھوٹے، اور آپ کے نوکر، جن پہ آپ ایزیلی غصہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہاں پہ مردانگی آتی ہے، وہاں پہ اپنا غصے کو قابو کرنے پہ زبردست بات ہوتی ہے۔ چونکہ روزے میں پیٹ خالی ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ایک طبیعی چیز ہے، لیکن اس پہ قابو رکھنا، جیسا کہ میں نے پہلے بولا، وہ ہمارا اپنا فرض ہے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بتایا ہے ہم لوگوں کو، کہ ہم اس کو اگر ریپیٹ کریں تو ہمارے اندر ایک نفس پہ قابو آتا ہے اور ہمیں ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں، اور یہ چیز ہمیں بار بار یاد دلائی جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو وہ چیز یاد دلاتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں، جس کا عربی میں وہ ہے اللہم انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، یا اللہ میں روزے دار ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بھیڑتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے، کوئی گاڑی آپ کے آگے لا کے روک دیتا ہے اور نہیں نکل رہا ہوتا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی ماں بہن کر دیں۔ آپ آس پاس سے نکل سکتے ہیں، آپ اللہم انی صائم بول کے نکل سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ کے نکل سکتے ہیں۔ گھر کے اندر آپ کو اگر کبھی غصہ آ رہا ہو، بیگم نے آپ کے اگر کوئی غلط کام کر دیا، یا گھر کے اندر اگر افطاری بننے میں تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، تو کوئی قیامت برپا نہیں ہوئی، مغرب کی اذان کے بعد بھی روزہ کھلا رہتا ہے فجر کی اذان تک۔ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مغرب کی اذان کی جو پہلے 2 منٹ ہوتے ہیں اسی کے اندر آپ کو سب کھانا پینا کر کے ختم کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو بھی گئے گھر پہنچتے ہوئے، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پیٹ پھر بھی بھر جائے گا۔ لیکن اگر اس وقت آپ روزے کی حالت میں کسی سے لڑ لیں گے، بھیڑ لیں گے، مار دیں گے اور اس سے مار کھا لیں گے، تو وہاں آپ کا ٹائم ضرور ضائع ہو جائے گا اور پھر پولیس کیس بھی بنے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سکون سے، تسلی سے، جس پہ بھی غصہ آ رہا ہے، لاہور پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اپنے غصے پہ قابو رکھ کے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو جئیں۔ اسی غصے کے اوپر قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے،
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جس کا ترجمہ ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے اور اپنے غصے پہ قابو رکھنا بھی نیکی ہے۔ ایک، آپ روزے سے ہیں، دوسرا آپ نے اپنا غصہ پی لیا، تیسرا آپ نے معاف کیا۔ نیکیاں گنوا رہا ہوں کہ آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی صرف ایک کنٹرول کر کے، اپنے آپ اگلے سے بدتمیزی نہ کر کے، لڑائی جھگڑا نہ کرنے سے کتنی نیکیاں ملیں۔ کوشش تو کرو، قدم تو اٹھاؤ، غصہ پی کے تو دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ غصے سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہادر وہ شخص نہیں ہے جو غصے میں لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پہ قابو رکھے، اپنے آپ پہ قابو رکھے، اپنا غصہ پی جائے۔ ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ 21 دن لگتے ہیں کسی بھی عادت کو چھوڑنے میں یا لگانے میں۔ کہتے ہیں نا مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، میں ایسا غصے والا انسان ہوں، مطلب میں غصہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ سب کر سکتے ہو۔ جس وقت آپ کے سامنے کوئی آپ سے بڑا یا آپ کا باس یا کوئی پولیس والا یا کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کا غصہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ آپ کے ماتحت لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ سے بڑا فن خان کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہوتا؟ 21 دن لگتے ہیں، صرف اور صرف 21 دن اپنے آپ پہ قابو کر کے دیکھو، غصہ اپنے آپ یوں کنٹرول ہوگا۔ 21 دن میں آپ کی وہ عادت چھٹ جائے گی، وہ جو فن خانی والی عادت ہے نا، بہادری والی نہیں ہے وہ۔ بہادری وہ ہے کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ اگر گھر کے اندر افطاری بننے میں لیٹ ہو گیا ہے تو گھر میں جو آپ کی عزت ہے، آپ کی بیگم ہے یا آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی ماں ہیں اور آپ کے گھر والیاں ہیں، ان کو بے عزت نہ کریں، ان سے تمیز سے بات کریں، ان سے پیار سے بات کریں، درگزر کریں، معافی دیں۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اس 55 ڈگری میں کھڑے ہو کے کچن کے اندر کام کر رہی ہیں، آلدو مرد حضرات بھی اس گرمی میں باہر جا کے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی عزت کریں کیونکہ وہ آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، آپ کو سنبھالتی ہیں۔ ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے اگر گھر کے اندر عورت نہیں ہوتی تو انسان کا گھر نا جہنم بن جاتا ہے۔ یہ میں صرف نہیں کہہ رہا، یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر میں عورت نہیں ہے یا جن کے گھر میں عورت تھی اب نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے۔ میری آپ سب مرد حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر کی ہر عورت کی تہہ دل سے عزت کریں، اور وہ آپ کے ماتحت ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں یا ان کو ڈانٹیں، یا جیسے مثال کے طور پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی اولاد کے سامنے مارتے ہیں۔ مطلب کیا گزرتی ہوگی اس اولاد کے اوپر جب وہ اپنی ماں کو پٹتا ہوا دیکھتا ہے؟ کیا سیکھتی ہوگی وہ اولاد؟ غصہ ہی ہے نا۔ قابو کریں، پی جائیں، لاہور پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے، آپ کو تو کوئی نہیں مارتا۔ اور ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو اپنی بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پلیز ایسا نہ کریں۔ آج آپ کا ہاتھ اگر اپنی بہنوں پہ اٹھتا ہے تو کل کسی اور کی بہن پہ بھی اٹھ سکتا ہے، اور وہاں پہ انسان کی، مرد کی عزت تہس نہس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جس دن وہ عورت پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ اپنے غصے پہ قابو رکھیں اور ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت، جب بھی غصہ آیا کرے درود پاک پڑھا کریں، اور اگر میری ویڈیو کا اتنا سا بھی اثر ہوا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان لوگوں کو ٹیگ کریں جن کا غصہ بہت تیز ہے۔ آپ خود بھی غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جو غصہ آپ کے سامنے کرے، لڑے بھڑے جھگڑے، تو اس کو بھی بتائیں کہ یار غصہ نہیں کرو۔ ایک آخری بات کے ساتھ ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں کہ غصے سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں نا وہ غصے سے ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا جو انسان چل رہتا ہے نا ٹھنڈا، اس کو یہ بیماریاں کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن جو ہائپر رہتا ہے نا، ہر وقت لڑنا بھیڑنا، بدتمیزی کرنا، ٹینشن، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اس کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، اس کو شوگر بھی ہوتا ہے، اس کو ہائپر ٹینشن بھی ہوتا ہے، وہ جلد سے جلد وہ ہارٹ پیشنٹ بھی بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ میرے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر اچھی لگے
تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے اسنیپ پہ فالو کر کے ضرور بتائیے گا کہ ایپیسوڈ میں کیا چیز ایڈ ہو سکتی ہے یا کیا نئے ٹاپکس ایڈ ہو سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔